الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک مالک العلام کے ذات اقدس کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے۔ دوستو، صاحبو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا ٹاپک ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے جس کی بنیاد تھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کا مقصد کیا تھا بنانے کا؟ کہ ہم ہندوؤں سے آزاد ہو کر، کفر و شرک سے آزاد ہو کر اپنے رب کی بندگی ایک علیحدہ ملک میں رہ کے کریں، جہاں ہمیں کسی بات پر کوئی روک ٹوک نہ کرے۔ اور ہم نے کہا تھا ہندوؤں اور مشرکوں اور کافروں کا مذہب اور ہے، تہذیب و تمدن اور ہے، تو ہمیں ایک علیحدہ ریاست چاہیے، علیحدہ ایک ملک چاہیے، جہاں پاکستانی مسلمان اللہ تعالی کی عبادت بے درگیز ہو کر سکے، کسی کا ڈر نہ ہو، کسی کا دباؤ نہ ہو۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم پذیر ہو گیا۔ پاکستان ایک ملک کی شکل میں ہمیں مل گیا۔ رفتہ رفتہ اسی ملک میں ہم نے وہی کام شروع کر دیے۔ کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑ لیتا ہے۔ ہم نے ادھر سب کچھ دیکھا، کوئی گاؤں ماتا کی عبادت کرتا ہے، کوئی گاؤں ماتا کو کچھ سمجھتا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے۔ تو ہمارے اوپر بھی وہ رنگ چڑھ چکا تھا اس وقت۔ پاکستان میں ہوتا ہی ہم نے پاکستان کے بزرگوں کو اللہ کے سامنے کرنا شروع کر دیا۔ جب کسی آدمی کو اس طرح اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے کہ لوگوں کا نظریہ یہ بنایا جائے کہ یہ بھی دیتا ہے، فلاں پیر جو ہے وہ رزق دیتا ہے، فلاں پیر اولاد دیتا ہے، فلاں پیر جنت دیتا ہے، تو جب ایسے کسی کو کھڑا کیا جائے تو یہ شرک ہوتا ہے۔ یہ سادہ سی سمپل سی شرک کی تعریف تھی۔ آگے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اے محبوب پیغمبر اعلان کر دیجئے حدیث قدسی ہے، فرمایا کائنات میں بسنے والا ہر
لت پت ہو کر، صرف شرک سے پاک ہو کر قیامت کے دن میرے سامنے حاضر ہو جائے. لو رأیتنی بقراب الارض الخطایا، میرے سامنے ایسے حاضر ہو کہ زمین سے آسمان تک اس کی برائیاں ہی برائیاں ہے، اندر نیکی ہے کوئی، میں اس کو معاف کر دوں گا. الا شرک، اس کے اندر شرک نہ ہو. اگر کسی آدمی کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، زمین و آسمان تک نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ایک رائی کے دانے کے مطابق اس کے اندر شرک ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شرک اس کو وہی جہنم کا سبب بن جائے. ان الشرک لظلم عظیم. کوئی آج ہم یہ برداشت نہیں کرتے، پورے مسلمانوں میں افراتفری پڑی ہوئی ہے. فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، شام میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں انڈیا والے ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو بے درک قتل کر رہے ہیں. ہر مسلمان افراتفری میں پڑا ہوا ہے. ہر مسلمان ایک دعا میں ان کے لیے خاص طور پر دعا کر رہا ہے، اللہ ہندو ظالم کو، اللہ یہودی ظالم کو، اللہ اسرائیلی ظالم کو اللہ نیست و نابود کر رہے ہیں. اور جب ہم مسلمان ہونے کے ناطے کسی اپنے بھائی پر ظلم ہو رہا ہو دیکھ کر اتنا پریشان ہو جاتے ہیں. جب یہ مسلمان جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے، جس رب نے اس کو زبان دی، جس رب نے اس کو یہ جسم دیا، جس رب نے اس کو یہ اتنا بڑا 5-6 فٹ کا جسم دیا، دھڑ دیا، اس رب کے ساتھ شرک کیا جائے، اس رب کے ساتھ، اس رب کی ذات کے سامنے کسی کو اس کے برابر میں کھڑا کر دیا جائے تو رب کیسے معاف کر دے گا؟ اس نے تو اس کائنات کو کس لیے بنایا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہا تھا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب یہ مسلمان، یہی انسان جنہیں رب نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اگر یہی رب کے ساتھ شرک کرے، رب کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے تو رب معاف کر دے گا؟ 5 سپارے میں فرمایا ان اللہ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک پر جنت حرام ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور 4 سپارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بخش سکتے ہیں. وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، جو مشرک ہے، جس نے شرک کیا فقد ضل ضلالا بعیدا، تو تحقیق وہ دور کی گمراہی میں. اور یہ مشرک رب کے سوا کسی اور کو پکارنے والے، داتا علی ہنجیری کو پکارنے والے یا کسی اور کو پکارنے والے، یہ کیسے امیدیں لگائے پھر رہے ہیں کہ ہمیں رب معاف کر دے گا؟ اگر ان کے سامنے کوئی بات کی جائے، عبادت کی بات کی جائے، نماز کی بات کی جائے، شرک کی بات کی جائے تو کہتے ہیں جی جدو آئے گا دیارا قیامت سارے محبوب نے سانو بچا رہا. اور کائنات کے رب نے یہ بات بھی ان کی 13 سپارے میں وعدے کر دی. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم موعدی. اللہ تعالیٰ نے 13 سپارے میں فرمایا جب اللہ تعالیٰ ان شیطانوں کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہوں گے، ان کے پیروں فقیروں کے بارے میں بھی فیصلہ کر چکے ہوں گے، تو یہی اپنے پیروں فقیروں کو ڈھونڈتے پھرے ہوں گے تو یہ کہیں گے ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم. اللہ تعالیٰ نے بھی ایک وعدہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، ایک وعدہ کیا تھا اپنے انسانوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ، اور اس نے پورا کر دیا. میں نے بھی تمہارے
ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا وہ آج وعدہ پورا ہو گیا. شیطان کیا وعدہ کرتا کہ جہنم میں لے کے جاؤں گا. ہر ایک شرک مشرک کے ساتھ، ہر ایک بدعتی کے ساتھ اس کا یہی وعدہ ہوتا ہے، یہی وعدہ ہوتا ہے. تو مسلمان یہ شیطان کی پیروی ایسے کرتے ہیں. اللہ اکبر. محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، ایک صحابی رسول آیا، کہنے لگے اللہ کے نبی جی میں کچھ اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں بھائی تو کس وجہ سے ذبح کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی جی میں نے نظر مانی تھی، آج وہ نظر پوری ہو چکی ہے اور میں فلاں جگہ پر ذبح کرنا چاہتا ہوں. فرمایا میرے صحابی اس جگہ پر آج سے پہلے کئی سال پہلے کہیں ادھر مشرکوں کے میلے تو نہیں لگتے، کہیں ادھر شرک تو نہیں ہوتا؟ کہا اللہ کے نبی نہیں، ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا. کہا جاؤ اپنی نظر کو پوری کر. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کائنات میں زندگی بسر کرنے والوں، میرے بعد بھی مسلمان آنے والوں، ایک بات تمہیں بتلا جاتا ہوں. اگر تمہیں جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ کس سے مانگنا ہے؟ وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اپنے ہاتھ نہیں پھیلانا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی تربیت کی کہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے ہم اتنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ ہم گھوڑے پر بیٹھتے، گھوڑا نیچے گر جاتا اور کسی صحابی کو کہتے کہ مجھے گھوڑا پکڑا دے. کسی سے اتنا سوال نہیں کرنا پڑتا اس کا. لیکن وہ گھوڑا تو پکڑا بھی سکتا تھا نا، کیونکہ اس کے اختیار میں ہے، وہ چل کے آ کے پکڑا سکتا تھا. لیکن ہم اس سے مانگتے ہیں جو دے کچھ نہیں سکتا. اور پھر آگے سے ان کے بھی منہ بڑے بڑے کھلے ہوئے، آگے سے منہ کھولتے کہ کالا بکرا لگے گا، یہی کالا بکرا جو تو ان کو دے دیتا ہے، یہی کالا بکرا جو تو ان کو دے دیتا ہے، اگر یہی تو نے کسی اللہ کے نام پر کسی غریب کو دے دیا ہوتا، یہی کالا بکرا تیرے نجات کا سبب بن جاتا، یہی کالا بکرا تیری نجات کا سبب بن جاتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. خرچ کرو اس دن سے پہلے أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، کہ اس سے پہلے خرچ کرو کہ تمہیں یہ نہ کہنا پڑے لولا اخرتنی الى اجل قریب، ہمیں تھوڑی سی دیر کی مہلت دی جائے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے، اللہ کے سامنے ہم سجدے کر کے، اللہ کی عبادت کر کے ہم اللہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک جیسی موذی بیماری جو آج پاکستان میں ہمارے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے سامنے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہم نے بہت شرک کیا، جنہوں نے کیا اللہ انہیں بھی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری پچھلے جو گناہ ہے ہمارے روزے رکھنے کے سبب اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے رمضان کی روزوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.